بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عبید، اور آج ایک سبق آموز اور دلچسپ واقعہ، ایک سٹوری، ایک کہانی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مختصر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سقراط اور ان کے شاگرد افلاطون کی۔ ایک بار کیا ہوا کہ افلاطون باہر سے جب سقراط کے بعد حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا ایک ملازم جو ہے وہ آپ کے خلاف باہر بازار میں تضحیک آمیز الزام تراشی جیسی مبنی باتوں کی جو ہے نا وہ پھیلاؤ کر رہا ہے، باتیں پھیلا رہا ہے، اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے آپ کے خلاف۔ تو سقراط نے پوچھا، اچھا کیا باتیں کر رہا ہے وہ؟ تو افلاطون نے جو ہے وہ جذبات بھرے لہجے میں بتانے کے لیے شروعات کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہیں سقراط نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو خاموش رہنے کو کہا اور پوچھا، پہلے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تم بات مجھے بتانے لگے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات مجھے بتانی چاہیے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ افلاطون خاموش ہو کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا، یا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سقراط نے جو ہے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، اپنی اس بات کو پہلے 3 کی کسوٹی پہ رکھو۔ 3 کی کسوٹی پہ رکھنے کے بعد تم اس کا تجزیہ کرو اور پھر اس کا بہتر فیصلہ کرو، اور پھر بتاؤ کہ کیا تمہیں وہ بات اگر 3 کی کسوٹی کے معیار پہ پورا اترتی ہے تو پھر وہ بات کرو، وہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ افلاطون حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ 3 کی کسوٹی استاد محترم کیا چیز ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات، مجھے سمجھائیے۔ تو سقراط نے جو ہے کہا کہ یہ بتاؤ، مجھے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، تمہیں لگتا ہے، تمہیں یقین ہے کہ وہ بات 100% درست ہے، سچ ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا کہ بالکل نہیں، مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے اور درست بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ بات سچ نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو پھر مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ تھی ہماری پہلی کسوٹی۔ دوسری کسوٹی یہ ہے، یہ بتاؤ کہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا وہ بات اچھی ہے؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، وہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو بات اچھی نہیں ہے وہ مجھے بتانی چاہیے، اپنے استاد کو بتانی چاہیے جو بات اچھی ہے ہی نہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں جی۔ وہ پھر شرمندہ سے ہو گئے اور شرمندگی میں جو ہے منہ تکتے رہ گئے۔ استاد نے جو ہے سقراط نے سمجھاتے ہوئے نرمی سے پھر ایک سوال کیا کہ کسوٹی کا تیسرا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ بتانے سے یا میرے سننے سے ہم دونوں کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا تمہیں کوئی فائدہ ہے وہ بات بتانے سے، یا مجھے بتاؤ گے تو کیا مجھے فائدہ ہے اس بات کا؟ اس نے کہا استاد محترم بالکل بھی نہیں، نہ آپ کو فائدہ ہے سننے کا اور نہ مجھے فائدہ ہے بتانے کا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہی چیز ہے کہ بات تم نے ٹھیک سنی، باہر بات تم نے ٹھیک سنی، وہ ملازم کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، کسی کو کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن 3 کی کسوٹی کا مقصد یہی ہے کہ اس بات کو آگے پہنچانا، یا میری بات ہے اور مجھ تک پہنچانا، اس سے پہلے اس چیز کو ہمیں ایگزامن کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، اس کا تجزیہ کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ کیا وہ بات 100% سچ ہے، درست ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ دوسرا سوال، دوسری چیز کا جو ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ بات بتانے کا کوئی فائدہ ہے، کوئی اس سے کوئی مفاد ملتا ہے، فائدہ مند ہے کسی کے لیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ بات اچھی ہے کہ نہیں۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں کسوٹی پہ نہیں اترتیں، معیار پہ نہیں اترتیں، تو پھر اس بات کو آگے پھیلانا، کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا بے معنی ہے۔
سقراط کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر شاگرد کو یہ سبق لازمی دیتے تھے، اور ان کے ہر شاگرد نے اپنی پوری زندگی میں ان 3 کی کسوٹی پر اپنی ہر گفتگو کا آغاز اور اختتام رکھا۔ ہمیشہ اس بات کو سر فہرست رکھا کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام، کوئی بھی گفتگو کرنی ہے تو اس کو اس 3 کی کسوٹی کے ترازو میں تولنے کے بعد آگے پیش کرنا ہے، تاکہ فضول گفتگو سے بھی پرہیز ہو جائے، کسی کی غیبت سے بھی پرہیز ہو جائے، اور کسی کی برائی کرنے سے بھی، چغل خوری کرنے سے بھی پرہیز ہو جائے۔ تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے۔ اور آج جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اس وقت میں حالانکہ کوئی بھی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی، اور کوئی بھی ٹیکنیکلی چیزیں، سوشلی چیزیں، موبائل اور کوئی بھی ذرائع نہیں ہوتے تھے، تو اس کے باوجود ان چیزوں کا اتنا خیال کرنا، یہ استادوں کی اعلیٰ ظرفی کہہ لیں، اور آگے آج تک کے لیے ہمیں سبق دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ آج اتنی زیادہ اویئرنیس ہونے کے بعد بھی آج تو یہ دیکھ لیں کہ ایک مثال ہے، جیسے کہ لوگ پانی میں جو ہے وہ پیروں کے نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہ آپ کی بات نہ بھی ہو تو پیدا کر دی جاتی ہے، آپ کے خلاف بات نکال لی جاتی ہے، غیبت نکال لی جاتی ہے، چغل خوری نکال لی جاتی ہے، تہمت پرستی نکال لی جاتی ہے۔ تو ان کسی بھی محفل میں یا کسی بھی بات کو اگر ہم پیش کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا لازمی خیال کرنا چاہیے کہ کیا اس کے کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے، اس میں کوئی اچھائی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر مناسب لگے، میری ویڈیو اچھی لگے، لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔